کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کا دوسروں سے خطبہ مختلف کیوں ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو حرم لے جائے، وہاں بھی ایسے ہی خطبہ ہوگا مسجد نبوی میں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اذان کے وقت اس وقت ہوتی ہے جب امام ممبر پہ آ چکا ہو، اور پھر اس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے، 2 خطبے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بھائی اس کے مطابق نہیں چلتے، وہ دراصل غیر عربی میں خطبہ جائز نہیں سمجھتے۔ تمام بریلوی دیوبندی حضرات غیر عربی میں خطبہ جائز نہیں سمجھتے۔ تو اب ان کی جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ عربی خطبہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے، ترتیب وہی جو ہماری ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ پہلے اردو میں تقریر کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عربی کے بغیر خطبہ جائز نہیں ان کے نزدیک، اور لوگوں کو سمجھ کوئی نہیں آتی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم تقریر کر لیں گے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، اس کے بعد عربی کے 2 خطبے، اذان ہوگی اور پھر عربی کے 2 خطبے ہوں گے۔ تو طریقہ وہی ہے، اذان کے بعد 2 خطبے، ان کے یہاں بھی اذان کے بعد 2 خطبے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ عربی میں ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ اردو میں جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت کی زبان میں بھیجا ہے، تو خطبہ اس زبان میں ہونا چاہیے جس میں عوام ہے، تو ہم اسی عربی والے خطبے میں اردو میں نصیحت بھی کرتے ہیں۔ اذان کے بعد 2 خطبے ہمارے ہوتے ہیں، اذان کے بعد ہی 2 خطبے ان کے ہوتے ہیں، مگر ان کے ہاں اذان سے پہلے اردو میں تقریر ہوتی ہے، جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا خطبہ ہی اردو میں ہوتا ہے۔ وہ اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ جو ہے اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ جمعے والے دن سنتیں نہیں ہوتی، جمعے سے پہلے سنتوں کی کوئی دلیل نہیں۔ جمعے سے پہلے مسجد کے 2 نفل ہوتے ہیں، آپ مسجد میں آئیں، صبح آئیں شام آئیں، جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھیں آپ بیٹھے نہیں، یہ حدیث ہے۔ جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھیں آپ بیٹھے نہیں۔ تو جمعے میں چونکہ آپ نے بیٹھنا ہے اس لیے 2 رکعتیں پڑھیں آپ۔ یہ مسجد کے 2 رکعتیں ہیں، اور یہ جمعے کی سنتیں نہیں۔ کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں یہ ہو کہ جس طرح زور سے پہلے اتنی ہے، زور کے بعد اتنی، حدیثوں میں آتی ہیں کہ جمعے سے پہلے اتنی پڑھنی ہے، ایسی کوئی حدیث ہے نہیں۔ البتہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، جو جمعے کے بعد پڑھنا چاہتا ہو وہ 4 رکعتیں پڑھے، 2 کر کے پڑھنی چاہیے تمام سنتیں، اور جمعے کے بعد 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھے۔ یہ ثابت ہے۔ جمعے سے پہلے وہی تحیۃ المسجد ہے۔ اگر کوئی شخص آتا ہے گھر سے اور مسجد بھری ہوئی ہے اور روڈ پر صفیں ہیں، تو وہ آ کر بیٹھ جائے، کچھ نہ پڑھے۔ وہ سنتیں اور نفل ایک ہی بات ہے۔ بات تو یہ کہ کیا یہ لازم ہے یا لازم نہیں ہے۔ جو لازم نہیں اس کو آپ سنتیں کہو یا اس کو آپ نفل کہو۔